خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، خدا بند عالم ساری زندگی ہمیں اسی کلمہ توحید پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسی توحید کے کلمے پہ ہو۔ ہمارا جب اختتام ہو، ہماری روح ہمارے بدن سے جدا ہو رہی ہو، تو اللہ ہمارے وجود میں ہو، اللہ ہمارے دل میں ہو، اللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق اگر زندگی گزار چکے ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں، گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام میں، جنہوں نے ایمان میں، جنہوں نے نیک اعمال میں بہت ہی بلند نام پیدا کیا ہے، لیکن ناکام ہوئے ہیں۔ اختتام ان کا حالت ایمان پہ نہیں ہوا۔ قرآن مجید کو دیکھیں، کسی قارون کو دیکھیں، بہت ہی بلند مقام تھا بنی اسرائیل کے درمیان، جو فیصلہ کرنے والے دو ہستیاں تھیں حکم خدا کے مطابق بنی اسرائیل میں فیصلہ کرنے والے، ایک حضرت موسیٰ تھے اور دوسرے قارون تھے۔ بہت بڑے عالم تھے، بلند مقام تھا، علم میں، مرتبے میں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، اللہ کے دین کو بیان کرنے میں بلند مقام حاصل کیا ہے۔ لیکن آج دیکھیں کہاں پہ ہے قارون۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے اسلام کے جرنیل تھے، لیکن ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ قارون حضرت موسیٰ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دین میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، دین میں انسان کا ایمان، انسان کا خلوص، انسان کا تقوی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، یہی چیزیں کام آتی ہیں۔ خاندان، مال، دولت، شہرت، دنیا کی عزت، یہ دنیا کی حد تک رہ جاتی ہے۔ انسان کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو خداوند عالم اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، تو خداوند عالم ہمیں دنیا میں حالت ایمان نصیب فرمائے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ جو آدمی صبح کرے، دن طلوع ہو، اور وہ لم یہتم بامور المسلمین، مسلمانوں کے جو مہم مسائل ہیں ان میں توجہ نہ کرے، ان کو اہمیت نہ دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آج کل کا جو مہم ترین مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ بھی بن چکا ہے، فلسطین کے مظلوموں کا، تو اس پہ سب سے زیادہ جو افسوس ہوتا ہے وہ انہی کلمہ وہ مسلمانوں پہ ہے۔ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کی فریادیں میڈیا پہ پوری دنیا والے ان کو سن رہے ہیں، ان کی حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سنتے تھے، خبر آتی تھی تو بے قرار ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، ان کی فریادیں بلند ہوتی تھیں، چیخیں بلند ہوتی تھیں۔ فرماتے تھے اب مسلمانوں کو، مردوں کو
مر جانا چاہیے اگر کسی عورت پہ ظلم ہو، وہ بھی کافر عورت ہو۔ مسلمانوں کے علاقے میں کسی کافر عورت پہ اگر زیادتی ہو، امام فرماتے ہیں اب مرد کو سن کے مر جانا چاہیے۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، تو کیا ہم اپنے جسم کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ایک عضو کو اگر کوئی درد اور تکلیف ہو تو ہمارا پورا جسم بالکل غافل رہے، متوجہ بھی نہ ہو، توجہ بھی دھیان بھی نہ کرے؟ ہماری بیوی مریض ہو جائے، بچے مریض ہو جائیں، کوئی رشتہ دار مریض ہو جائے، تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جب تک اس کا علاج معالجہ نہ کریں اس وقت آرام اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان سارے اسی طرح ہیں۔ تو یہ دردناک حالات جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہم اس ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھا سکتے ہیں، یہ آواز بھی اگر نہ اٹھائیں تو سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام ختم ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایسے دردناک حالات ہیں کہ اس میں انسان کی انسانیت زیر سوال ہے۔ اگر مظلوموں کے حق میں اگر آواز بلند نہ کرے تو سب سے جو زیادہ حق ہے وہ مسلم افواج پہ ہے، مسلمان حکمرانوں پہ ہے۔ مسلمانوں کی طاقت انہی کے پاس ہے، مسلمانوں کی قدرت انہی کے پاس ہے۔ کس طرح خاموش تماشے بنے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنی مذمت کی جائے اس مقام پہ مسلم افواج کی تو یہ مذمت کم ہے۔ ہماری مسلم افواج کا جرم بہت ہی سنگین ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے؟ جس رسول کے نام پہ، جس اسلام کے نام پہ ملک بن چکے ہیں، انہی مسلمانوں کی دولت پہ وہ زندگیاں گزار رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہے کہ وقت آ جائے مسلمانوں پہ اپنے وظیفہ ادا کریں، اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ سرحدیں، اسلام میں کوئی سرحد نہیں ہے۔ اسلام سرحد ہے، انسانیت سرحد ہے۔ دنیا کے کسی نقطے میں کسی انسان کو اگر تکلیف ہو تو انسان تڑپتا ہے۔ تو ظلم میں یہ حدیں اور ملک کی جو بین الاقوامی حدود ہیں یہ انسان کو نہیں روکتی۔ آپ دیکھیں امریکہ کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ کس ڈھٹائی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ ظالموں کا دفاع کر رہا ہے۔ مسلمان اپنے آنکھوں کے سامنے مصر کو دیکھیں، اردن کو دیکھیں، اطراف والے ان کی گود میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں کے سامنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور بالکل بے تفاوت ہیں، غافل ہیں۔ تو ہم یہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں اپنے مسلم افواج کے خلاف بھی اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف بھی کہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اگر خود ادا نہیں کر سکتے تو پھر مسلمانوں کے لیے جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے رستے کھول دیں، ان کے لیے کسی قسم کی۔ آپ دیکھیں اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے اس مارچ کے ساتھ ہماری اداروں نے کیا کیا ہے؟ ظلم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے اور اس کو روک رہے ہیں۔ یہ ان سے بڑھ کر ظلم ہے۔ جیسا ظلم اسرائیلی فلسطینیوں پہ کر رہے ہیں، اگر ہمارے حکمران ایک مارچ ہو کر ریڈ لائن بنا لیتے ہیں، اسلام آباد کا ایک ایسا علاقہ ہے وہاں کوئی شخص جا نہیں سکتا۔ جب بیت اللہ میں ہم احتجاج بلند کر سکتے مشرکین کے خلاف، پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو نہیں بھیجا تھا مشرکین کے خلاف کہ وہاں مکہ میں جا کے، بیت اللہ میں جا کے اپنا سفیر بنا کے قرآن مجید کی سورہ برات کی جو آیات ہیں کہ مشرکین کے خلاف برات کا اظہار کرنا ہے، اعلان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول خرچ کرتے ہیں، اسلام کا بیت المال خرچ کرتے ہیں، وفد بھیجتے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اپنی طرف سے اپنا نمائندہ اللہ کی طرف سے بیت اللہ میں جا کے مشرکین کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف وہاں پہ آواز بلند کرتے ہیں۔ سب سے بلند ترین، عظیم ترین جو جگہ بیت اللہ، وہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہاں پہ صدائے احتجاج بلند ہو۔ تو اسلام آباد
یہ ہمارا دارالحکومت کیا بیت اللہ سے بڑھ گیا ہے کہ وہاں کچھ جا کے ظالموں کے خلاف امریکہ کے سفارت خانے کے سامنے جا کے صدائے احتجاج بلند کرے اور کہے کہ تم غلط کر رہے ہو، انسانوں پر ظلم کر رہے ہو؟ پھر ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، یہ یہودیوں کی حمایت کر رہے ہیں، امریکہ کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ وہ کلمہ جس کلمے کی بنیاد پہ وہ حکومت کر رہے ہیں، اس کی کسی قسم کے فرائض کو ادا نہیں کر رہے، اسلام کے خلاف خیانت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف خیانت کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف خیانت کر رہے ہیں، اور مظلوموں کے حق میں ہمارے ایسے حکمران بھی ظلم کے ساتھ برابر شریک ہیں۔ وگرنہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، یہ ادا کر سکتے ہیں اگر سارے مسلمان حکمران جمع ہو جائیں اور ایک دھمکی اور وارننگ دیں، تو ہو نہیں سکتا کہ ظلم بند نہ ہو۔ اپنی یہ آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، بجائے اس کے کہ اپنے عوام کے خلاف وہ کارروائیاں کریں۔ کسی حاکم کے خلاف اگر بھی آواز اٹھاتا ہے تو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس قدر جو ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، تو خداوند عالم کے قہر سے بچیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، نہیں تو اللہ کا عذاب ان کے انتظار میں ہے، اللہ کا قہر اور اللہ کا انتقام ایسے حکمرانوں کی، ایسے مسلمانوں کی انتظار میں ہے جو اپنے اس قسم کے مصیبت کے وقت میں مظلوموں کی حمایت و مدد نہیں کرتے۔ پر محمد علیہ وسلم۔ اس موقع پہ ان مظلوموں کا اگر حامی دنیا میں ہے تو سوائے شیعیان علی کے کوئی حامی نہیں ہے۔ اگر انسانیت، اگر ہم پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، ہم پوری اہل دنیا کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ ایران کو دیکھیں، دنیا کی ظالمانہ ترین پابندیاں ایران کے خلاف ہیں، ایسی پابندیاں جو شیب ابی طالب رسول اللہ کے خلاف تھیں، ایسی پابندیاں ایران کے خلاف ہیں۔ ایسی پابندیوں کے باوجود ایران کی کرنسی کو دیکھیں، پوری دنیا کی کرنسی سب سے لو ہے، وسائل ان کے اختیار میں نہیں ہے، محدود وسائل ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے چونکہ وہ لا الہ الا اللہ ان کے دل میں ہے، محمد رسول اللہ ان کے دل میں ہے، اسلام کا در اور علی ولی اللہ ان کے دل میں ہے، وہی دل ان کے سینوں میں ہے جس دل نے میدان خیبر میں انہی یہودیوں کو شکست دی تھی۔ اب ذرا دیکھیں، میدان احد میں دیکھیں، میدان احد میں دیکھیں، جب دشمن غالب آ گئے، چڑھائی کی، تو اسلام کے بڑے بڑے نام لیوا لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ وہاں رسول اللہ کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ میدان احد میں اللہ کے رسول کی جان کو بچانے والے، اس وقت اللہ کے رسول کی جان کو بچانا ہوا کہ اسلام کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، تو دین پہ قربانیاں دینے والے امیر المومنین کے سوا کون نظر آتا ہے؟ یہ وہ جن کے دلوں میں علی کی محبت تھی۔ میدان احد میں اللہ کے رسول پہ جان نثار کرنے والے یا علی تھے یا وہ اصحاب تھے جن کے دلوں میں علی کی محبت تھی۔ اسی طرح آپ ذرا دیکھیں، جب آخری جنگ پہ اللہ کے رسول جا رہے تھے، تبوک کی جنگ کے، منافقین نے سازش کی تھی کہ جب اللہ کے رسول جنگ پہ جائیں گے، مدینے پہ قبضہ کر کے مدینے والوں کو یرغمال بنائیں گے، اسلام کے مرکز کو ہم پہ قبضہ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول کو سازش کا پتہ چلا، امیر المومنین کو ایسی خطرناک سازش کے مد مقابل علی مولا کو اللہ کے رسول نے مدینے میں رکھا۔ تو جب جنگ تبوک پہ گئے، منافقین سازش سے باز نہ آئے، راستے میں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی منصوبہ ہے۔ قرآن مجید ہے، یہ قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے مدینے میں علی کو اس لیے رکھا، اگر علی رسول اللہ کے ساتھ جاتے تو منافقین مدینہ پہ قبضہ کر لیتے۔ جب یہ سازش اللہ نے ناکام کی تو راستے میں انہی منافقین نے 10 منافق تھے جن کے نام اللہ کے رسول نے حذیفہ یمانی کو بتائے تھے، اللہ کے رسول پہ قاتلانہ حملہ کیا، قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو علی رسول اللہ کے ساتھ نہ تھے،
موقع پایا کہ علی رسول اللہ کے ساتھ نہیں، اب ہمارا اللہ کے رسول پہ حملہ کرنا آسان ہے۔ اب دیکھیں مدینے سے ناکام ہوئے، دیکھا علی نہیں ہے تو اللہ کے رسول پہ حملہ کیا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے رسول اللہ کو بچا دیا۔ میدان خیبر میں دیکھیں، ہر مقام پہ دیکھیں، آج اگر دیکھیں تو یہ علی ہیں یا علی کے شیعہ ہیں جو اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، جو انسانیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر اسلام کے وارث ہیں تو صرف اور صرف آج شیعہ جان علی ہیں۔ ہر دور میں پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کے آج تک جب بھی اسلام کو خطرہ ہوا ہے تو یا اولاد علی ہے یا شیعہ جان علی ہیں جنہوں نے میدان میں اتر کے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی۔ علی اصغر جیسے معصوم کو قربان امام حسین نے کرا دیا اسلام کی خاطر۔ بناتے رسول نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام کو پہ آنچ نہ آنے دی۔ آج اگر فلسطین پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو حزب اللہ ہے یا ایران ہے یا وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایران حمایت کر رہا ہے، تو ہم سارے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آج دیکھیں اسلام کا درد کن لوگوں کے دلوں میں ہے، انسانیت کا درد کن لوگوں کے دلوں میں ہے۔ صحیح انسان وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، جس کے دل میں محمد رسول اللہ ہو، جس کے دل میں علی۔ صحیح انسان وہی ہو سکتا ہے، صحیح مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو رسول کا وفادار ہو، جو اسلام کا وفادار ہو۔ تو جو مسلمانوں کا جن کے دلوں میں درد نہیں ہے، جتنا اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں، نہ وہ اسلام کے وفادار ہیں، نہ خدا کے وفادار ہیں، نہ دین کے وفادار ہیں، نہ وہ ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ یہ ایمان امانت ہے ہمارے پاس، اگر ایمان کے تقاضوں پہ عمل کریں گے تو مومن ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو شخص مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو سارے مسلمانوں کو ہم دعوت غور و فکر دیتے کہ اپنے اسلام کے بارے میں نظر ثانی کریں، ان کے دلوں میں اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام ہے اور چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے سرخرو تو اپنا حق ادا کریں، ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں اور مظلوموں کی حمایت جس طرح ہو سکتی ہے کریں۔ دعا کرتے خدا عالم ان مسلمانوں کو اسلامی غیرت عطا فرمائے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو اپنے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ادارے مسلم افواج ہیں خدا ان کو اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ اسلام کے نام پہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، جو حقوق لے رہے ہیں، اب ان کا وقت ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ دعا کریں خدا تعالیٰ ہمارے مسلمان حکمران کو غیرت عطا فرمائے، ہمارے مسلم افواج کو بھی غیرت عطا فرمائے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر سکے۔ لیکن ان سے نہیں ہوگا، بہت ہی بزدل ہے جب تک یہ شیعہ جان علی ہیں جو اپنا حق ادا کریں گے، قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن نہ اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے، نہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو چھوڑیں گے۔ دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جن فرائض کو ادا کر کے ہم مسلمان بنتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ہمارا خاتمہ دین و اسلام پہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر